ناظرین، 1970 کی دہائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیچیدہ، پرآشوب اور بین الاقوامی دباؤ سے بھری دہائی تھی، اور اس دہائی کا مرکزی کردار ذوالفقار علی بھٹو تھا، ایک ایسا رہنما جو تیز دماغ، کرشماتی شخصیت اور غیر روایتی انداز سیاست کے لیے مشہور تھا۔ لیکن بھٹو کی سب سے متنازع کہانی، جس پر آج تک بحث جاری ہے، وہ ہے امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر کی جانب سے دی گئی مبینہ دھمکی "We will make a horrible example out of you"۔ یہ جملہ محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک پوری سیاسی مارکا تھا، جس میں ایٹمی طاقت بننے کا خواب، امریکی ناراضگی اور بھٹو کی ضد شامل تھی۔ 1974 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا اعلان کر دیا۔ We want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ برصغیر میں طاقت کا توازن ایٹمی ہتھیاروں سے ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے، لیکن امریکہ، خاص طور پر ہینری کیسنجر، پاکستان کے اس خواب سے خوش نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو خطے میں امریکی اثر کم ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ 1976 میں جب بھٹو ایٹمی پروگرام پر تیزی سے کام کر رہے تھے، تب ہینری کیسنجر نے ان سے ملاقات میں واضح الفاظ میں وارننگ دی۔ بھٹو نے اپنی کتاب "If I Am Assassinated" میں اس ملاقات کا ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ کیسنجر نے انہیں نہ صرف ایٹمی پروگرام روکنے کو کہا، بلکہ دھمکی دی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ سوال یہ نہیں کہ یہ دھمکی دی گئی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آیا بھٹو نے اس کے بعد جو راستہ چنا وہ ان کی سیاسی موت کی طرف گیا یا پاکستان کی دفاع کی بنیاد بنا۔ امریکہ کی ناراضگی وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ فرانس کے ساتھ ہونے والے نیوکلیئر معاہدے امریکی دباؤ پر منسوخ ہوا، معاشی امداد بند ہونے لگی، عالمی ادارے بھٹو حکومت پر سوال اٹھانے لگے، اور رفتہ رفتہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو تنہائی کا سامنا ہونے لگا۔ اسی دوران ملک کے اندر سیاسی حالات بھی کشیدہ ہونے لگے، اپوزیشن متحد ہو گئی، اور 1970 میں انتخابات کے بعد حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ فوج نے اقتدار سنبھال لیا۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا آیا تو ظاہراً وہ ایک داخلی معاملہ لگتا تھا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، مگر کئی تجزیہ نگاروں کے مطابق ضیاء کی پشت پر بین الاقوامی حمایت بھی موجود تھی۔ بھٹو کی مخالفت صرف مقامی اشرافیہ نہیں تھے، بلکہ وہ عالمی قوتیں بھی تھیں جنہیں ایک ایٹمی پاکستان ناقابل قبول تھا۔ کچھ رپورٹرز کے مطابق ضیاء نے امریکیوں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ بھٹو کے ایٹمی خواب کو ختم کر دیا جائے گا، اور یہی ہوا۔ بھٹو کو گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلایا گیا، اور بالآخر 1979 میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ وہی سال تھا جب افغانستان پر سوویت یونین نے چڑھائی کی اور امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت پڑی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ بھٹو زندہ ہوتے تو شاید وہ امریکیوں سے ڈکٹیشن نہ لیتے، مگر ضیاء کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا ایک موقع تھا۔ یہاں وہ سوال جنم لیتا ہے جو آج بھی سیاسی حلقوں میں گونجتا ہے: کیا بھٹو کی مخالفت صرف داخلی تھی یا ان کے خلاف عالمی سازش بھی شامل تھی؟ بھٹو کی موت کے بعد پاکستان کا ایٹمی پروگرام خفیہ ہو گیا، مگر ختم نہ ہوا۔ ضیاء نے اس پر بات کرنا بند کر دی، مگر کام جاری رکھا۔ بھٹو کا خواب آج بھی پاکستان کی سیاسی، ایٹمی اور عوامی شناخت میں زندہ ہے۔